ویسٹ بنگال مسلم مجلس مشاورت نے آج ایک سمپوزیم کا انعقاد کولکاتہ کے انڈین میوزیم میں کیا۔ اس موقع پر طارق انور نے اپنی بے باک تقریر سے سامعین کا دل جیت لیا۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ طارق انور نے کیا کچھ کہا۔ صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے بیچ میں بیٹھے عزیز پاشا صاحب جو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی رہے، عارفہ خانم شیروانی جی، جے شنکر گپتا جی، خواجہ جاوید یوسف صاحب جن کی دعوت پہ ہم سب لوگ یہاں حاضر ہوئے، تحسین صاحب، زوہا صاحب، ایمن حق صاحب، حیات اللہ صاحب اور سبھی مہمان کے مبارکباد بھی دوں گا کہ انہوں نے بہت اہم موضوع پر آج ہم سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ جو آج ملک کے حالات ہیں وہ ہم سب سے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں جو بھی ایسی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں یا انفرادی حیثیت کے جو بھی لوگ ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کیسے نازک موقع پر ہم ملک کی صالحیت کو بچانے کے لیے، ملک کے اندر امن و امان کو بچائے رکھنے کے لیے اور گنگا جمنی تہذیب کو بچائے رکھنے کے لیے جو بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ مجلس مشاورت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک اصلاحی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے اس کو سمجھا ہے، کہ صحیح معلوم ہے ایک مشعل راہ بتانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب جب ایسا کوئی ماحول بنتا ہے، کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت مجلس مشاورت کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا تعاون دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کی موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ ملک کے اس نازک دور میں ہر شخص کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور ایک آزاد ہندوستان ہمیں تحفے میں دیا، وراثت میں دیا۔ اب اس ہندوستان کی کیسے ہم حفاظت کریں، یہ آج کی پیڑھی اور آنے والی پیڑھی کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے اندر وہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں کہ کیسے ملک کے امن امان کو ختم کیا جائے۔ ایک فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوشش ہے، ایک نفرت اور گھرنا کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب لوگ اگر مل کر کچھ کریں گے تو یقیناً ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، ہم بالکل اس بات سے مایوس نہیں ہیں کہ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اس کو سدھارا نہیں جا سکتا۔ تو ابھی بھی ہم اگر کوشش کریں گے، کیونکہ اس ملک کے اندر جو سیکولرزم کی جو نیو ہے، جو بنیاد ہے، وہ اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس کو لاکھ کوششوں کے باوجود اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم سیاست کے نظریے سے اس کو دیکھیں، کبھی جب 2019 میں لوک سبھا کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو صرف 37% ووٹ ملا
اور یعنی 63% ووٹ ان کے مخالف میں گیا تھا. اور اسی لیے آج جو کوشش ہو رہی ہے، ایک پورے ہندوستان کی تمام سیکولر پارٹیاں، جو سیکولر مزاج کے تمام لوگ ہیں، وہ ایک جٹ ہو کر جو انڈیا الائنس بنایا گیا ہے، وہ اسی نظریے سے بنایا گیا کہ اس ملک میں آج بھی 63% لوگ ایسے ہیں جن کا بھروسہ، جن کا یقین سیکولرزم میں، بھائی چارگی میں، ہندو مسلم ایکتا میں. وہ 63% وہ لوگوں کو ہم کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس کام میں ہر فرد کو اپنی ذمہ داری دینی ہے. مذہب کے لوگ موجود ہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے ماننے والے ہمارے ملک میں نہیں رہتے ہو. ہزاروں زبانیں بولی جاتی، ہزاروں تہذیب و تمدن، ہر طرح بہت ساری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انیکتا میں ایکتا، جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور جس کو ہندوستان میں نہیں پوری دنیا اس کو مانتی ہے. تو اس انیکتا کو ایکتا بنائے رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس ملک کو سیکولرزم کی بنیاد پر رکھا جائے. کوشش بہت ہوئی تھی، اس وقت بھی بہت کوشش کی گئی تھی کہ اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر رکھا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، جو بہت ہی جس کو کہا جائے دور اندیش لوگ تھے، سوچنے اور سمجھنے والے لوگ تھے، ملک کو انہوں نے بہت نزدیک سے دیکھا تھا. ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اگر اس ملک کو ایک رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سیکولرزم کے راستے پر چلیں، جمہوریت کے راستے پر چلیں. یہ ان کا مقصد تھا. آج ضرور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی کوشش یہ ہو رہی ہے، اس کو بدلنے کا پریاس ہو رہا ہے، کمزور کرنے کا پریاس ہو رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے، جیسا میں نے کہا کہ اس ملک کی جو بڑی آبادی ہے وہ اس ملک کو ایک سیکولر ملک کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے. مدنی مشاورت اپنے ڈھنگ سے جو کوشش کر رہی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اسی طرح اور بھی جو ہمارے تنظیمیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں تنظیمیں ہیں، لوگ الگ الگ ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں. اس مہم کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً جو ہنسا سے، یعنی وائلنس سے جو فری ہندوستان کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم اس میں کامیاب ہوں. ضرور نکلے گا، میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور ملے گا. بہت بہت